الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین کتاب فطرت کے سرورت پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا یہ محفل کن فکان نہ ہوتی جو وہ امام امم نہ ہوتا زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد امام الانبیاء سرتاج الانبیاء شب اسرا کے دولہ مامر کو غرد و سرا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب ہدیہ درود پاک نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد بندہ ناچیز
چند باتیں گوش و گزار ہیں۔ خالق و مولا سے دعا ہے کہ رب لم یزل حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سنا کے ہم سب کو بالخصوص استقامت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جس طرح اس ماہ مقدس میں بڑی زور و شور کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ آپ واقعہ کربلا سن رہے ہیں، تو ظاہری سی بات ہے ہر مقرر کا اس کو بیان کرنے کا انداز الگ ہے، ہر مورخ نے اس کو جو قلم بند کیا اس کا انداز الگ ہے۔ مطلب کیا کہ مختلف طریقوں کے ساتھ واقعہ کربلا کو قلم بند کیا گیا، رقم تراز کیا گیا، بیان کیا گیا، نشست بہ نشست اس کو چلایا گیا۔ اصل میں در حقیقت جو واقعہ کربلا ہے وہ ہے کیا؟ در حقیقت کرب و بلا کی دھرتی پہ جن نفوس قدسیہ کی، جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے، اپنی جان کو قربان کر کے صحرا کی تپتی ریتوں پہ اپنا کنبہ ساتھ لے جا کر، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جا کر ظلم و ستم کو برداشت کر کے انہوں نے اپنے نانے کے دین کو بچایا ہے، اپنے نانا کے دین کو بچایا ہے۔ اب بڑی شد و مد کے ساتھ بیان تو لوگ کرتے ہیں، اور ہماری عوام کا جو جم غفیر ہے وہ بھی واہ واہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بڑے بڑے نعرے لگا دیتے ہیں۔ لیکن میری بات کرنے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آیا واقعہ کربلا سنتے وقت کیا آپ کے دلوں پہ بجلی گرجتی ہے؟ بجلی آپ کے دلوں پہ پڑتی ہے کہ جو واقعہ کربلا ہے وہ اصل میں تھا کیا؟ آج شیعہ ہیں، ماتم کر کے واقعہ کربلا کا پرچار کر دیتے ہیں، سنی ہیں، حسینیت کا نعرہ لگا کر، یزیدیت کو مرد آباد کہہ کر اپنے آپ کو اس بات سے عیاں کرتے ہیں کہ ہم حسینیت کے ساتھ ہیں۔ لیکن جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آیا واقعہ کربلا کا جو پس منظر ہے، اس کا پس پشت ہے وہ کیا ہے؟ یوں سمجھیے، ماتم کرنا، زود و کوب کرنا، یہ سب کا سب کس مقصد کے لیے ہے؟ آیا آپ نے اگر ماتم کرنا ہے تو ماتم اس وجہ سے کرو، وہاں امام حسین نے اپنا کنبہ ذبح کروا دیا تو وہاں تپتی ریت پر بھی آپ نے پردے کو نہیں چھوڑا، تو آپ اس بات پہ ماتم کرو۔ اتنی آزادی کے باوجود ہم نے اپنے غیر محرموں کو کبھی ہم نے پردے کا درس ہی نہیں دیا ہے، کبھی پردے کا درس نہیں دیا ہے۔ واقعہ کربلا کی دھرتی پہ امام حسین تپتی ریتوں پر نیزے کے نیچے، خنجر کے نیچے رب کی عبادت کی نماز کا سجدہ تک نہیں چھوڑا۔ آج مسلم آزادی ہونے کے باوجود، آزاد ہونے کے باوجود اس نے سجدے کو ترک کر دیا ہے۔ نیزے پہ چڑھ کے آپ بیان کرتے رہتے ہو کہ امام حسین نے قرآن سنایا ہے، امام حسین نے وہاں قرآن کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم اتنی آزادی کے باوجود قرآن کو ترک کر کے بیٹھے ہیں، اور ہمارے گھروں کا اندازہ لگایا جائے نا، گھروں کا اندازہ لگایا جائے، امام حسین نے تو وہاں بھی قرآن کو ترک نہیں کیا، اور ہمارے گھروں میں قرآن پڑھے ہیں، لیکن قرآن کے اوپر اتنی گرد پڑی ہے، اتنی گرد پڑی ہے۔
کبھی ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور جب تھک ہار کر جس جگہ قرآن پڑھا ہے، یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں، سمجھ لیجئے کہ اپنے محلے کی، اس مسجد کے محلے کی بات کر رہا ہوں، میں نے کئیوں کو دیکھا ہے، ہماری مسجد میں لوگ آتے ہیں، جب وہ گرد ان کو نظر آتی ہے اور جس جگہ قرآن پڑھا ہوتا ہے اس جگہ کو جب دیکھتے ہیں، یا اس جگہ پہ کوئی چیز رکھنی ہوتی ہے تو پھر دیکھتے ہیں اب قرآن کا کیا کریں، پھر قرآن کو اٹھاتے ہیں، صاف کر کر سیدھا مسجد میں بھیج دیتے ہیں، بھئی یہ مسجد سنبھالے، ہم اس کو سنبھال نہیں سکتے۔ یہ ہے ہمارا مسلمانوں کا شیوا۔ تو ماتم کرو اس بات پہ کہ ہم نہ نماز رکھ سکے، نہ قرآن رکھ سکے، نہ ہم پردہ رکھ سکے، نہ ہم حیا رکھ سکے، لیکن ان ساری چیزوں کا امام حسین کربلا کے اندر بتا کر گئے ہیں۔ آپ کے اوپر جیسے حالات مرضی آئے، نہ اپنے پردہ چھوڑنا ہے، نہ اپنے قرآن چھوڑنا ہے، نہ اپنے سجدہ چھوڑنا ہے، اسلام کا کوئی رکن آپ نے چھوڑنا نہیں ہے، چاہے حالات آپ پر جیسے بھی آ جائیں، جیسے بھی حالات آ جائیں۔ لیکن ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ اصل ماتم ہماری زندگی کا یہ ہونا چاہیے کہ بھائی امام حسین کربلا کی دھرتی پہ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا اسلام بچانے کے لیے، اسلام کے ہر رکن کو بچایا ہے، لیکن آج ہم آزاد ہو کر ہر رکن کی پاسداری نہ کرتے ہوئے ہم ہر رکن سے تجاوز اور بڑھ رہے ہیں، ہر رکن سے تجاوز کر رہے ہیں۔ یہ ہے ہمارا شیوا، یہ ہم نے امام حسین کا پاس رکھا ہے، یہ ہم نے حسینیت کا پاس رکھا ہے۔ حسینیت کا ہم نعرہ لگا لیتے ہیں، یقین کریے یہ حسینیت کا نعرہ تو ہم لگاتے ہیں، اگر کوئی غیر مذہبی ہمارے کردار پہ جھانکے، ہمارے کردار کو جھنجھوڑ کے دیکھے تو ہمارے کردار کے اندر سارا یزید بھرا ہے، سارا یزید بھرا ہے، ہمارے کردار کے اندر حسین نظر نہیں آتا۔ ہم محض جذبے کے اندر، جوش کے اندر، ولولے کے اندر امام حسین کو لے کر بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے کردار کے اندر حسین نظر نہیں آ رہا۔ کردار کو ایسا بناؤ کہ دور سے دیکھنے والا یزیدی وہ بھی کہے کہ یار یہ تو امام حسین کا غلام ہے۔ اگر یہ غلام حسین ایسا ہے تو اس کا حسین کیسا ہوگا، اس کا حسین کیسا ہوگا؟ ایسا کردار بناؤ جس طرح امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے۔ امام زین العابدین ان کا اصل نام ہے علی بن حسین، امام حسین کے بیٹے، اور یہ واد ہیں جو کربلا سے واپس لوٹے اور بیمار تھے، واپس لوٹے، آپ کے گھر میں یزیدی لوگ، یزیدیوں کا ایک شخص آیا، اس نے آ کر پناہ مانگی، آپ نے اس کو پناہ دی، خدمت کی، مہمان نوازی بڑی اچھے طریقے سے کی۔ آخر میں جب جانے لگا تو امام زین العابدین کو وہ یزیدی کہتا ہے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ تو اب امام زین العابدین نے اس کا جواب نہیں سنا، بلکہ اس کے جواب سے پہلے خود جواب دیا۔ آپ نے فرمایا میں جانتا ہوں تو کون ہے، تو یزیدیوں کے ٹولہ، یزیدیوں کے گروہ میں سے ایک شخص یزیدی ہے، اور ہاں جو تو سوچ رہا ہے ویسا ہمارا ظرف نہیں ہے، ویسی ہماری تربیت نہیں ہے، کیونکہ وہاں کرب و بلا کی دھرتی پہ تمہارا ظرف تھا، وہ تمہارا کردار تھا، یہ ہمارا کردار اور ہمارا ظرف ہے۔ ہمیں ہمارے نانا نے سکھایا یہ ہے کہ جو بھی آپ کے در پہ مہمان بن کے آئے اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، نہ کوئی بدلہ لینا ہے، بدلہ نہیں لینا ہے، بدلہ نہیں لینا۔ یہ وہ امام زین العابدین تھے۔ یہ ہوتا ہے کردار حسینیت والا۔ حالات جیسے بھی ہوں، حالات جیسے بھی ہوں، ہم نے صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، ہم نے نماز کے سجدے کو ترک نہیں کرنا، قرآن کی تلاوت کو ترک نہیں کرنا۔ یہ حسینی کردار ہے۔ اس کردار کو اپنے وجود پہ طاری کر کے دیکھو تو یقین مانیے رب سے جب تم دعا کرو گے چہرے پہ ہاتھ نہیں پھریں گے، رب تمہاری جھولی کو پہلے بھر دے گا، رب تمہاری جھولی کو پہلے بھر دے گا۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بچپن کے واقعات
جوانی کے واقعات، کرب و بلا کی دھرتی کے واقعات، یہ تو بڑے دور ہیں نا، بڑے درکنار ہیں۔ کنز الغرائب کے اندر اور روضۃ الشہداء کے اندر ایک روایت ہے، امام حسین کی جب پیدائش ہوئی نا، کس کی بولو؟ امام حسین کی جب ولادت با سعادت ہوئی تو ظاہری بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات بڑی خوش تھی، سرکار بے شمار قسم کا خوش تھے، کیونکہ نواسا آج بھی آپ اپنی نسلوں میں دیکھ لیجئے، اپنی نسلوں میں یہ نبی کریم علیہ السلام کی چلائی ہوئی محبت ہے، اپنی نسلوں میں دیکھ لیجئے، ننھال انسان کو زیادہ محبوب ہوتے ہیں، نواسے زیادہ محبوب ہوتے ہیں، یہ سرکار کی چلائی ہوئی محبت ہے، سرکار کی چلائی ہوئی۔ جب پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے جبریل کو فرمایا، جبریل جا آج میرے نبی کو میری طرف سے مبارکباد دے کر آ، وہ بھی امام حسین کی، کیونکہ آج دنیا کی دھرتی پہ حسین کی ولادت ہے، اور میرا نبی، میرا رسول، میرا محبوب، میرا حبیب فرمایا بہت زیادہ خوش ہیں، جا آج اس کے رب کی بھی مبارکباد لے کر چلا جا، رب کی بھی مبارکباد لے جا۔ اب جبریل امین پہاڑوں سے کراس کرتے ہوئے، آسمان سے نیچے اترے، پہاڑوں سے کراس کرتے ہوئے نبی کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، امام حسین کی مبارکباد لے کر۔ راستے میں ایک فرشتہ نظر آیا پہاڑوں پر، بڑا نورانی فرشتہ تھا، نام اس کا فطرس بھی ہے، فطرس بھی ہے، فطرس بھی ہے، فا کی زبر کے ساتھ بھی پڑھا گیا، زیر کے ساتھ بھی، پیش کے ساتھ بھی پڑھا گیا، فطرس نامی فرشتہ وہ پہاڑوں پر پڑا ہے، پر اس کے جو نوری تھے وہ جل چکے ہیں، وجود اس کا نوری تھا وہ بھی جل گیا ہے، سارے کا سارا جل کے راکھ ہو گیا، یہاں تک کہ اڑنے کے بھی قابل نہیں ہے۔ جبریل امین نے دیکھا کہ یار یہ فطرس نامی فرشتہ، معاملہ کیا ہے، پوچھئے تو صحیح۔ جبریل امین نے پوچھا تو اس نے عرض کیا، کہنے لگا کہ مجھے میرے رب نے ایک کام کہا تھا، ایک عمل کہا تھا، کام کہا تھا، اور وہ کام میں نے لیٹ کر دیا ہے، میں نے لیٹ کر دیا، تاخیر کر دی اس میں، تو اللہ رب العزت کو وہ تاخیر، وہ لیٹ ناپسند گزری، تو رب کائنات نے میرا نوری وجود جلا کر راکھ کر دیا، نوری پروں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ یہاں پہ ایک میں نقطہ دینا چاہوں گا، وہ جبریل امین علیہ السلام کی طرح فرشتے تھے، نوری تھے، نوری وجود تھا، نوری پر تھے، لیکن صرف رب کے حکم کی تعمیل کرنے میں صرف تاخیر کی ہے، لیٹ کی ہے، لیکن اللہ نے اس کا اجر کیا کیا ہے۔ لیکن مسلمان، تو نے بھی کبھی غور کیا ہے، رب نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، لیٹ تو بڑی دور کی بات ہے، کبھی پڑھی ہی نہیں ہے، 5 نمازیں ایک وقت کے اندر، ایک دن کے اندر صرف 5 وقت کی نماز ہے، صرف 5 وقت کی نماز، وہ بھی ہم سے پڑھنا پہاڑ کی طرح ہے، پہاڑ کی طرح۔ تو سوچئے اگر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں نہ ہو تو ہمارا حال فطرس نامی فرشتے سے بھی بدتر ہوگا۔ یہ تو رب کا کرم ہے، اور رب کے ساتھ ساتھ ہمارے نبی کا کرم ہے، نبی ہمارے لیے رحمت بن کے آئے کہ اللہ رب العزت نے ہمارے تمام گناہوں پہ پردہ پوشی کر دی ہے، پردہ پوشی کر دی ہے، مگر نہ ہم ایک دوسرے کو تانے دیتے، بھائی تو نے فلاں گناہ کیا، یہ دیکھ تیرا گناہ چمکتا ہوا تجھے نظر آ رہا ہے، تو نے فلاں گناہ کیا، فلاں کیا ہے، چاہے ہم نے وہ پردے کے اندر ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن پھر بھی ہم ایک دوسرے کو پہچان لیں گے کہ بھئی یہ فلاں گناہ کر کے آ رہا ہے۔ یہ تو نبی کا کرم ہے، مصطفیٰ کی رحمت ہے ہم پر، اور رب کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے صدقے سے ہمارے اعمال کی اور ہمارے تمام کے تمام کاموں پہ پردہ پوشی کر ڈالی ہے، پردہ پوشی کر ڈالی ہے۔ فطرس نامی فرشتے نے اس سے پوچھا، جبریل امین سے، جبریل سے پوچھا کہ آپ کدھر جا رہے؟ فرمایا کہ نبی کو رب نے دیا ہے نواسا، اور آج رب نے
دنیا کی دھرتی پہ صرف ایک شخص کے لیے مبارکباد دی ہے، اور وہ نبی کے نواسے امام حسین کی ذات ہے، نبی کے نواسے امام حسین کی ذات ہیں، اس کی مبارکباد لے کر جا رہا ہوں۔ تو فطرت نامی فرشتہ کہتا ہے یار مجھے بھی ساتھ لے چل، ہو سکتا میری بگڑی بن جائے، میری بگڑی بن جائے۔ تو امام سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا چل میرے ساتھ۔ جبریل امین نے اس کو لیا ساتھ، نبی کریم علیہ السلام کی کچہری میں آئے، اور سب سے پہلے روایت کے الفاظ ہیں جبریل امین نے محبوب علیہ السلام کو رب کا سلام پیش کیا ہے، رب کا سلام پیش کیا ہے۔ یا رسول اللہ رب سلام دیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا وہ رب کی ذات جو کائنات کا رب ہے اس نے امام حسین کی مبارکباد پیش کی ہے، مبارک دیتا ہے، رب مبارک دیتا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین کو بوسہ دیا، بوسہ دیا، اور سرکار نے پھر پوچھا جبریل یہ ساتھ کس کو لایا ہے؟ آج تک اتنی تو مجھ پہ وحی لے کر آیا، اس شخص کو میں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ کون ہے، کیسے آیا ہے؟ یا رسول اللہ فلاں فلاں کام رب نے کہا، اس نے تاخیر اور لیٹ کر دی، اللہ نے اس کا یہ حال کر دیا، اور یہ آج آپ کی کچہری میں رحمت لینے آیا ہے، آپ سے برکت لینے آیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فطرس نامی فرشتے سے، فرمایا آگے بڑھ، جہاں سے حسین کو میں نے بوسہ دیا ہے وہاں سے خود کو مس کر دے، خود کی نسبت لگا دے، نسبت لگانا تیرا کام ہے، نوری وجود واپس کرنا رب کا کام ہے، نوری وجود واپس کرنا رب کا کام ہے۔ اب یہاں پہ ایک بڑا نقطہ دینے جا رہا ہوں، محبت کے ساتھ ذوق کے ساتھ بولیے گا ایک بار سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑا نقطہ دینے جا رہا ہوں بھائی، آگ ہو تو آگ سے کیا لگتی ہے؟ آگ لگتی ہے، پانی سے پانی پیدا ہوتا ہے، پانی سے پانی پیدا ہوتا ہے، ایسے ہی نور وہ دیتا ہے جس کے پاس نور ہوتا ہے، نور وہ دیتا ہے جس کے پاس نور ہوتا ہے۔ ارے ہمارے نبی تو نور علی نور کی بات درکنار ہے، سرکار کو چھوڑو، ہمارے سرکار کے نواسہ بھی نور عطا فرما دیتے ہیں، سرکار کے نواسہ بھی نور عطا فرماتے ہیں، نور عطا فرماتے ہیں۔ اور امام حسین کی صحابہ کرام کے غلاموں کی محبت دیکھیے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں کھیلا کرتے تھے، میدان میں کھیلا کرتے تھے، اور یہ میدان میں جو کھیلنے کی روایتیں ہیں نا، یقین مانیے یہ 1 2 3 4 نہیں ہے، یہ سینکڑوں کی تعداد میں روایتیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں۔ کبھی سرکار نے امام حسین کو دیکھا کھیل رہے تو سرکار ان کو پکڑنا شروع کر دیتے ہیں، گویا کہ چھپن چھپن سرکار بھی کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، یہ روایت موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ امام حسین کھیل رہے ہیں، آقا کریم علیہ السلام نے امام حسین کو پکڑا، اپنے دامن میں لے کر سرکار نے بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد سرکار نے اپنی زبان امام حسین کے منہ میں ڈال دی، اپنے منہ میں ڈال دی۔ ارے جس کا لعاب کئی صحابہ کو پانی سے سیراب کر دیتا ہے، وہی لعاب امام حسین کی گھٹی میں جا رہا ہے، امام حسین کو پلایا جا رہا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھیل رہے ہیں، سرکار آئے، ایک بار دیکھا امام حسین کو چوما، بوسہ دیا، ایک بار پھر امام الانبیاء، یہ روایت سننے والی ہے جو میں سنانے جا رہا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ نکلے کہ اچانک میدان میں بچے کھیل رہے ہیں، اور ان بچوں میں وہ بچہ جو امام حسین سے پیار کرتا ہے وہ بھی موجود ہے، وہ کھیل رہا۔ آقا کریم علیہ السلام نے کسی اور بچے کو نہیں پکڑا، ایک بچے کو بلایا، پکڑا اور اس کو بوسہ دیا۔ اب نبی کے غلام حیران ہو گئے، ظاہری بات ہے سرکار تو وہ ہیں جو عدل و انصاف کے پیکر ہیں۔ نبی کے غلاموں کو تعجب ہوا، یا رسول اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ بچے تو باقی بھی بچے تھے، لیکن اس بچے کو پکڑ کر بوسہ دینے کا کیا مقصد ہے؟
تو نبی نے فرمایا میرے غلاموں یہ بچہ وہ بچہ ہے جو میرے نواسہ امام حسین سے پیار کرتا ہے، امام حسین سے پیار کرتا ہے۔ یا رسول اللہ کیسا پیار کرتا ہے، کیسی محبت کرتا ہے اور کیسا عشق کرتا ہے؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آقا نے فرمایا لوگو یہ ایسی محبت کرتا ہے جیسا اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ لوگو صرف میرے قریبیوں سے ایسی محبت کرو جس طرح اللہ نے میری آل کی محبت کو تم پہ واجب کیا ہے۔ یہ شخص، یہ بچہ میرے حسین سے ایسے محبت کرتا ہے جیسے قرآن نے اس کے لیے واجب کیا ہے، ویسے محبت کرتا ہے۔ یا رسول اللہ ایک مثال ہی بیان کر دیجئے یہ کیسی محبت کرتا ہے؟ تو نبی نے اپنے لبوں کو جنبش دی، سرکار نے لب مبارک ہلائے۔ امام الانبیاء نے فرمایا ایک بار ایسے ہی بچے کھیل رہے تھے، میں آیا، امام حسین بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، امام حسین بھی ان کے ساتھ۔ اب یہ بچے کا کردار دیکھیے اور اپنا کردار دیکھیے، حسینیت کے نعرے لگانے والوں اپنا کردار دیکھیے اور اس وقت کے بچوں کا کردار دیکھیے۔ وہ بچے یقین مانیے نا سمجھ ہو کر ہم سے سمجھدار نکلے اور ہم سمجھدار ہو کر نہ سمجھ نکلے۔ سمجھ سمجھ کے بات کو سمجھنا، سمجھ سمجھ کے بات کو سمجھنا، جو سمجھ سمجھ کے بات کو نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے، میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ وہ نہ سمجھ بچے ہم سے زیادہ سمجھدار نکلے تھے۔ کہنے لگے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بچہ جب امام حسین ان کے ساتھ کھیلتے تھے تو جہاں میرے حسین کا قدم لگتا وہاں سے یہ بچہ مٹی کو اٹھاتا، کبھی اپنے ہونٹوں سے چومتا تو کبھی اپنی آنکھوں میں ڈالتا۔ روایت کے الفاظ، روضۃ الشہداء کنز الغرابیب کے الفاظ، آقا نے فرمایا کبھی اپنے لبوں سے چومتا ہے امام حسین کے قدموں کی مٹی کو اور کبھی اپنی آنکھوں میں ڈالتا ہے۔ نبی نے فرمایا میرے غلاموں تم گواہ بن جاؤ، اس ایک بچے کے کردار کی وجہ سے میں محمد عربی پورے خاندان کی شفاعت کروں گا۔ ایک بچے کے کردار کی وجہ سے پورے خاندان کی شفاعت کروں گا۔ اور یقینی بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام روز محشر جب قیامت برپا ہوگی، حشر لگا ہوگا، ترازو تل رہے ہوں گے، اس وقت امام حسین کے اس دوست کو، اس یار کو اور اس مودت اور محبت کرنے والے بچے کو نبی خود اعلان کر کے بتائیں گے اور سرکار فرمائیں گے کہ اے بچے اپنے پورے خاندان میں ایک ایک کی طرف اشارہ کرتا چلا جا، اشارہ کرنا تیرا کام ہے، شفاعت کرنا میرا کام ہے، شفاعت کرنا میرا کام ہے۔ ایک بچے کی وجہ سے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام خاندان کی شفاعت فرمائیں گے، تمام خاندان کی شفاعت فرمائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار حجرہ سے باہر نکلے، خدیجۃ الکبریٰ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ پر یا سفر پر جانے لگے کہ اچانک نبی نے کانوں سے آواز سنی امام حسین کے رونے کی، امام حسین کے رونے کی، تو سرکار نے اپنا وہ سفر بیچ میں چھوڑ دیا۔ اب یہاں پہ باتیں اور بھی نکل رہی ہیں، سرکار نے ممبر بھی امام حسین کی خاطر چھوڑا ہے، کسی نے چھوڑا ہے؟ یہ مولوی آپ کے سامنے بیٹھا ہے، یقین کے ساتھ پورے وثوق کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر میں اپنے کسی قریبی کے لیے ممبر یا یہ مصلی رسول چھوڑ دوں، یقین کریے باقی تمام باتیں بعد میں ہوں گے، پہلے مولوی کی چھٹی ہوگی، پہلے مولوی کی چھٹی ہوگی، کیونکہ نماز ہی نہیں۔ آپ نے کہنا ہے بھائی یہ کوئی نماز کی شرط ہے، یہ کوئی جمعہ کی شرط ہے جو آپ نے کیا ہے؟ تیرے قریبی اور ہیں، حسین کے قریبی اور ہیں، نبی کے قریبی اور ہیں، فاطمہ کے قریبی اور ہیں۔ نبی نے امام حسین کی خاطر ممبر رسول کو بھی چھوڑا ہے،
مصلی رسول کو بھی چھوڑا ہے، مصلی رسول پہ سجدے کو بھی لمبا کیا ہے، لیکن وہ ذات اور ہے، ہماری ذاتیں اور ہیں۔ امام حسین کی ذات وہ ہے، جب آپ کی ولادت ہوتی ہے، ہماری ولادت ہو تو 40 دن کے لیے کم از کم ماں کو ہم پلید کر دیتے ہیں، لیکن حسین کی ادھر ولادت ہوتی ہے، ادھر ماں مصلی ڈال کے نماز پڑھتی ہے۔ یہ تیری اور یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ یہ ہے حسینیت۔ اب یہاں بھی ہم کہیں کہ نبی ہماری مثل ہے، یقین کاریوں تمام باتوں میں سے ایک ہی بات کروں گا، نبی کی ذات تو درکنار ہے، ارے ہم تو حسین کی مثل بھی نہیں ہیں، حسین کی مثل بھی نہیں ہے، حسین کی مثل بھی نہیں ہے۔ نبی کریم علیہ السلام، جو بات آخری کر رہا ہوں وہ پوری کر دوں، آقا کریم علیہ السلام نے رونے کی آواز سنی امام حسین کے، نبی کریم علیہ السلام نے اپنا وہ سفر بیچ میں چھوڑا، گھر آئے، واپس آ کر فاطمہ کو جھڑکا، آقا نے فرمایا فاطمہ سب سے پہلے حسین کو دودھ دے کر خاموش کروا، چپ کروا، اگر حسین نے زیادہ رو دیا تو خدا کی قسم آسمان پہ فرشتے بھی رو ڈالیں گے، آسمان پہ فرشتے بھی رو دے۔ یہ تو تیرا میرا رونا ہے، بات سمجھنے والی ہے، یہ تیرا میرا رونا ہے، یہ حسینیت میں تیرے میرے دو آنسو بہانا، یہ تو کیا بات ہے۔ ارے نبی کی حدیث کے مطابق جب امام حسین کا ایک آنسو نکلتا ہے تو آسمان پہ فرشتے بھی رو دیا کرتے ہیں، رو دیا کرتے ہیں۔ وہ فطرس نامی فرشتے والی وہ بات تھوڑی سی رہ گئی، وہ بھی کر دوں۔ اب اس فطرس نامی فرشتے کا جو اگلا کردار تھا، اگلا کردار وہ سماعت کیجئے، وہ کیا ہے؟ امام حسین، یہ کب کی بات تھی؟ پچھلی ساری کب کی بات تھی؟ یہ بات تھی امام حسین کے بچپن کی، جب سرکار نے ان کو بوسہ دیا، اللہ نے ولادت کی مبارکباد دی، یہ اس وقت کی بات تھی جب امام حسین کرب و بلا کی دھرتی پہ چلے گئے، وہاں پہ آپ نے شہادت کا جام نوش فرمایا۔ اس کے بعد فطرس نامی فرشتہ، جس کو امام حسین کی کچہری سے، امام حسین کی نسبت سے نوری وجود ملا تھا، نوری وجود ملا تھا، دوبارہ رب کی بارگاہ میں آئے۔ اور آپ کو پتا ہے ایک فرشتہ اگر سجدے میں ہے تو تا قیامت سجدے میں رہے گا، رکوع میں ہے تو تا قیامت بولو رکوع میں رہے گا۔ اور اتنے فرشتے مکہ میں نہیں آتے جتنے فرشتے مدینہ میں نازل ہوتے ہیں، مدینہ میں نازل ہوتے ہیں، مدینہ میں نازل ہوتے ہیں۔ اور جو ایک بار ہو کر چلا جاتا ہے دوبارہ اس کی باری نہیں آتی، یہ مدینہ کی دھرتی کا کمال ہے مصطفیٰ کی نسبت سے۔ امام حسین کرب و بلا کی دھرتی پہ جب شہید ہو گئے تو یہ فطرس نامی فرشتہ رب کے حضور کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا یا اللہ، امام حسین کی برکت سے تو نے مجھے نوری وجود دیا تھا، یا اللہ امام حسین کی کچہری سے نوری وجود، نوری پر لے کر آیا، وہ مقام جو میں کھو چکا تھا وہ تو مجھے حسین نے دیا ہے، وہ مجھے حسین نے دیا ہے۔ یا اللہ آج تیرے نبی کا نواسہ حسین اس تپتی ریت پہ شہید ہو گیا ہے، یا اللہ مجھے اجازت دے دے آج میں اپنا حق نبھاؤں۔ امام حسین وہاں شہید ہو گئے، آج مجھے ان کے روضے پہ جا کر صرف سجدہ ریز ہونے دے، کیا ہونے دے؟ صرف سجدہ ریز ہونے دے۔ تو رب نے کیا فرمایا ہے جبریل کے دوست، سجدے کی اجازت میں نہیں دوں گا، سجدہ کیونکہ میرے لیے ہوتا ہے۔ یہ بڑی یقین مان، یہ بڑی قابل غور بات کر رہا ہوں، سجدہ صرف رب کی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا سجدہ تو میرا ہے، وہ تو میرے لیے کرے گا، سجدہ وہاں میرے لیے کرے گا، بتا حسین کے لیے کیا کرے گا، حسین کے لیے کیا کرے گا؟ تو امام الانبیاء کے غلاموں توجہ کرنے والی بات ہے، اللہ نے فرمایا فطرس نامی فرشتے سے فرمایا جا امام حسین کے مزار پہ چلا جا، پھر ایک نہیں بلکہ 70,000 فرشتوں کا قافلہ لے جا، وہاں جا کر حسین کے مزار پر صرف
درود اور سلام بھیجنا اور قیامت تک کے لیے درود اور سلام بھیجنا حسین کے مزار پہ تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے، تیری ڈیوٹی لگ گئی ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ فطرت نامی فرشتے سجدہ صرف میرے لیے تھا اور درود و سلام امام حسین کے لیے، امام حسین کے لیے ہے۔ پھر رب نے وہ عبادت بتائی جو امام حسین کے لیے خاص تھی، تو یہ تھے وہ حسین، یہ ہے حسینی کردار، یہ ہے حسینیت کا وہ کردار جو کرب و بلا کی دھرتی پہ تھا۔ آج ہم نے نماز طریق کو پڑھ کر واقعہ کربلا وہ طے بطے ترکیب کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہم نے علماء سے بیان کرنا، وہ بیان کرتے جاتے ہم سنتے جاتے ہیں۔ یقین مانیے منبر رسول بہ کر یہ کوئی خود سے بڑی بات نہیں کر رہا۔ واقعہ کربلا رونما ہونے کے بعد، واقعہ کربلا رونما ہونے کے 100 سال بعد لکھا گیا، 100 سال بعد۔ تو جو حدیث نے بات بتانی آپ کو تاریخ نے نہیں بتانی۔ اگر آپ غور و خوض کریں تو واقعہ کربلا لکھنے والا میرے اندازے کے مطابق 100 سال بعد پیدا ہوا ہے، 100 سال بعد پیدا ہوا ہے، تب جا کر اس نے واقعہ کربلا کو رقم کیا ہے۔ تو واقعہ کربلا کے اندر آپ کو یہ باتیں نظر آئیں گی کہ کئی لوگ ہر محرم الحرام کے اندر کوئی نہ کوئی نئی بات اپنے آپ سے داخل کر دیں گے۔ بھئی یہ حسینی کردار نہیں ہے، یہ حسینی تعریف نہیں ہے، حسینی تعریف کے ایسے پل مت باندھو جو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث کے مطابق من گھڑت اور موضوع روایت کا آپ سہارا لو۔ ہمارا نبی ایک، خدا ایک، رسول ایک، حسین ایک، اسلام ایک، سب کچھ ایک ہے۔ تو پھر اسلام ایک ہونے کے باوجود مصطفیٰ کی حدیث بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے۔ تو حدیث کا سہارا لو، آپ تاریخ کا سہارا لو، لیکن جید سند کے ساتھ۔ آپ جھوٹی روایت تب بیان کرو جب آپ کے پاس اصلی معیار والا سودا نہ پڑا ہو۔ جب سب کچھ پاس موجود ہے تو پھر ساری باتیں چھوڑ کر موضوع من گھڑت روایتیں بیان کرنے کا کوئی مقصد نہیں بنتا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم الحمدللہ۔